چٹاک کی آواز پوری یونیورسٹی میں گونجی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور سامنے کھڑے مرد کے چہرے پر پوری قوت سے ایک سرخ نشان چھوڑ گیا۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا۔ ارشمان ملک پر ہاتھ اٹھانا تو دور، کوئی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ کیا کہا؟ ایک رات؟ آئندہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا، میں نہ تو تمہاری کوئی عاشقہ ہوں اور نہ ہی ان لڑکیوں میں سے جو تمہارے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے پاگل ہوں، نہ ہی تمہاری دولت پر مرتی ہوں، سمجھے؟ میری عزت میری دولت کے۔ وہ اونچی آواز میں گرجتی یونیورسٹی سے باہر جا چکی تھی، مگر ارشمان ملک کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس تھپڑ کا بدلہ سود سمیت لے گا۔ اسلام آباد شہر پر مغرب کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ سارے بال اکٹھے کیے، جوڑے میں سمیٹ لیے، گھٹنوں کو چھوتی پرپل فراق پہنے اس نے پاؤں میں وائٹ شوز پہن رکھے تھے۔ فراق کے اوپر سکن کلر کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ حدید سکندر کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، آنکھوں میں ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا، پھر اس کی جانب بڑھا جو اپنے دھیان اب کانوں کے ایئر رنگز پہن رہی تھی۔ حدید اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اتنا کہ آئزل کی پشت حدید کے سینے سے جا لگی۔ وہ جیسے چونک کر ہوش میں آئی، ایک نگاہ اٹھائے اسے دیکھا، پھر چہرہ جھکا گئی۔ دوبارہ اسے دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکی، مگر حدید سکندر صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی خواہش پوری کر چکی تھی۔ حدید اس کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی واقعی سحرا تھی۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حدید نے دھیرے سے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ رکھے، اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگایا، تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی، چند لمحے آنکھیں بند کیے، صرف 2 لفظ ادا کیے، شکریہ بیوی۔ آئزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، میں آج الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے تمہیں اپنے سینے میں چھپا کر ساری دنیا کی برائیوں سے محفوظ کر دوں۔ آج میرا دل میرے قابو میں نہیں رہنے والا۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ مغرور اور رنا کا پیکر شخص محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ بھی بہت محبت سے، بہت نرمی سے۔ آئزل کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار آنسو بہہ نکلے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، پھر دھیرے سے آئزل کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اتنی پیاری بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کہ میں خود پر قابو کھو دوں، وہ بے بسی سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آئزل نے بہت ہمت کرتے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سکندر، وہ میں، چلو چلتے ہیں، باتیں راستے میں کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ تمہاری خوبصورتی اب میں ہینڈل نہیں کر سکوں گا اور کچھ الٹا سیدھا نہ کر گزروں۔ وہ اپنی بے بسی پر ہنس دیا تھا، پھر اس کی گرد گرفت کمزور کی۔ آئزل خاموشی سے بیڈ تک آئی اور اس خاموشی سے وہ پرپل کلر کی شال بیڈ سے اٹھائی جو کچھ دن پہلے حدید اس کے لیے لایا تھا۔ اس نے شال اپنے کندھوں کے گرد لی تو حدید نے اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ حدید سکندر شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین عثمان سکندر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ بزنس کی دنیا میں بہت آگے جا چکا تھا، اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آئزل عثمان سکندر کے دوست کی بیٹی تھی۔ 2 ماہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین انتقال کر گئے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس حادثے نے آئزل کو بہت توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، وہ جیسے اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد عثمان صاحب اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس دن بھی اس نے پرپل کلر کی فراق پہن رکھی تھی اور مرجائی سی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جب پہلی بار حدید سکندر کی نگاہ اس تک گئی، وہ اتنی پیاری کلی مرجائی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، ابھی محض 22 سال کی ہی تھی۔ اس کی خوبصورت کالی گہری آنکھیں جن میں اب صرف اداسی ہی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے بابا کے دوست کی اس بیٹی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے بھی سکندر ہاؤس آتی رہتی تھی، مگر پہلے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ وہ پہلے ہی نظر میں حدید کو بہت پیاری لگی۔ جب اس کے بابا عثمان صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا نکاح ہو جائے تو حدید مان گیا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ کبھی پہلے کوئی لڑکی تھی اور نہ ہی کوئی آنے والی تھی، مگر اسے آئزل پیاری لگی تھی اور عثمان صاحب چاہتے تھے کہ آئزل ان کے گھر میں محفوظ رہے۔ وہ اس کی حفاظت کے لیے یہ نکاح ضروری تھا، کیونکہ وہ بنا کسی رشتے کے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیکن شادی کے بعد بھی آئزل ہر وقت اپنے والدین کی موت کے ڈپریشن میں رہتی تھی، اس لیے حدید اسے کافی پیار سے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ بس ابھی اس کا دوست بن کے رہنا چاہتا تھا۔ نہ ہی اس نے آئزل پر ابھی زبردستی اس رشتے کو مسلط کیا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ ابھی کوئی تعلق شروع کیا تھا۔ وہ بس اس کی اچھی دوست تھی۔
وہ صرف دوست بن کے پہلے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا۔ آج شادی کے اتنے ہفتوں بعد وہ صبح آفس جانے سے پہلے آئزل کو کہہ کر گیا تھا کہ آج رات شاپنگ کرنے چلیں گے اور ڈنر بھی باہر ہی کریں گے، اس لیے وہ اسے آنے تک تیار رہے، اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ آج وہ پرپل کلر کی پہنے فراق، اس لیے آج حدید کی پسندیدہ رنگ پہن لیا تھا۔ گاڑی اسکندر ہاؤس سے باہر نکل چکی تھی، وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آئزل بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی شرٹ اور بلیو جینز کے ساتھ اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا اور اب حدید سے بات کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ اسکندر، حدید نے چونک کر اسے دیکھا۔ حدید نام ہے میرا۔ اس کی تصحیح کی تو آئزل کے چہرے پر کوئی الگ سا تاثر ابھرا۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو اسکندر کہنا، آپ کو نہیں پسند تو آئندہ نہیں کہوں گی۔ حدید کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہیں پسند ہے تو کہہ لیا کرو، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ آئزل کی آنکھوں میں جیسے نمی اکٹھی ہوئی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، میں بہت غصے میں آ گئی تھی، اس لیے صبح جو بھی منہ میں آیا بول گئی۔ میں ایسی تو نہیں ہوں، مجھے آپ کے کردار پر ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم ویری سوری۔ وہ نظریں جھکائے بولی، آنکھوں میں بے ساختہ ہی آنسو بہہ نکلے۔ تم ابھی بھی اس بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں تو بھول بھی چکا ہوں۔ حدید نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ آئزل نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ اور کافی دیر گیسٹ روم میں بیٹھے کسی فائل پر سر کھپا رہے تھے۔ وہ کوئی اہم پروجیکٹ تھا، مگر نہ جانے کیوں کسی اور کو حدید کے اتنے قریب دیکھ کر آئزل کو بہت غصہ آیا۔ اس لیے اس نے غصے میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کو پسند تھی تو اس سے نکاح ہی کیوں کیا، اور اگر نکاح کر لیا تھا تو پھر اپنی پسند کو گھر سے باہر رکھتا۔ جواب میں حدید نے بہت نرمی سے کہا تھا کہ اس کی زندگی میں سوائے آئزل کے اب کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ اتنا کہتے وہ گھر سے چلا گیا تھا، مگر اب آئزل کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر لی۔ وہ بدتمیزی نہیں کرتی، مگر اپنے شوہر کو اتنے قریب کسی دوسری کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ جس طرح اسے حدید ٹریٹ کرتا تھا، اس کی اپنائیت، اس کی کیئر کی وجہ سے چند ہی ہفتوں میں آئزل اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ حدید مسکرا دیا، پھر آئزل کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے لگایا۔ آئزل سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی۔ مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آیا تو میں غصہ کیوں کرتا؟ اب تم پر کبھی غصہ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ عزیز ہو، ان میں کسی کی بات پر غصہ نہیں آتا۔ آئزل، نہ ان میں کوئی بات بری لگتی ہے۔ تم بیوی ہو میری، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو۔ مجھے کسی دوسری کے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں ہوا، تمہیں تکلیف ہوئی تھی، اس لیے غصہ آیا۔ تمہیں مجھے کھونے اور بانٹنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے غصہ نہیں، تم پر زیادہ پیار آیا تھا کہ میری بیوی میرے لیے اتنی سنسیئر ہے۔ میں تو خوش نصیب خود کو سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بہترین عورت عطا کر دی گئی ہے۔ اس نے ابھی تک آئزل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کتنی ہی دیر تک حدید کے الفاظ کی وجہ سے آئزل کے گال دھکتے رہے، پھر بھی وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ لیکن آپ کو مجھے ڈانٹنا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کیا، بہت کچھ برا کہا، بکواس کی تھی میں نے۔ آئزل نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ میں نے کہا نا، اب میں چاہوں بھی تو تم پر غصہ نہیں کر سکتا۔ تم وہ واحد عورت ہو جس پر اب مجھے غصہ نہیں آنے والا۔ اگر کبھی تم غلط بھی ہوئی تو میں ہمیشہ اسی طرح پیار سے تمہیں سمجھاؤں گا۔ غصہ کرنا مردانگی نہیں ہوتی، اپنی عورت کو سمجھانا، اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کرنے والا ہی اصلی مرد ہوتا ہے۔ تم عزت ہو میری، اور میں اپنی ہی عزت کو بے عزت کیوں کروں؟ حدید بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے ایک ایک بات سمجھا رہا تھا، اور یہ سب کہتے وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ آئزل نے خود کو اس کے سحر میں جگڑتے محسوس کیا۔ 28 سال بھرپور جسامت کا مرد، اس کی کانچ جیسی نیلی آنکھیں جن میں ساری دنیا نظر آتی تھی، اس کے خوبصورت وجیہہ نقوش، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی اس پر مر مٹے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کا مضبوط سینہ، چوڑی جسامت، وہ یکٹک اسے دیکھے گی۔ آج سے پہلے اسے اپنی قسمت پر کبھی ایسا رشک نہیں آیا تھا۔ اسے آج اس شخص سے محبت تھی، مگر آج اسے اس شخص کی بیوی ہونے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ بساختہ ہی آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسے حدید کے اندر ایک بہترین مرد نظر آ رہا تھا، ایسا مرد جس میں غرور اور انا نام کی بھی نہیں تھی۔ گاڑی شاپنگ مال کی پارکنگ میں رکی، وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلی۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ بس کریں، اتنا کچھ تو لے لیا ہے۔ اس نے حدید کو منع کرنا چاہا۔ انہیں شاپنگ کرتے شاید 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کیا اتنی جلدی؟ بس ابھی تو ہم نے شاپنگ سٹارٹ کی ہے۔ حدید بے حد پرسکون تھا۔ آئزل حیران رہ گئی، لیکن اتنا سب کافی ہے۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، 2 ماہ میں پہلی بار تو میں تمہیں کچھ لے کر دے رہا ہوں، سکون سے میرے ساتھ چلتے رہو بس۔ اب وہ حکم صادر کر رہا تھا، مگر آئزل مطمئن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اتنا سب کافی ہے نا؟ اس نے دوبارہ حدید کے بازو پر گرفت سخت کی۔ لڑکیوں کے پاس تو جتنے ڈریس، جوتے اور جولری ہو، ان کے لیے ہمیشہ کم ہی ہوتی ہیں، اور تم کہہ رہی ہو بہت ہے۔ حدید کے سوال پر آئزل بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔
میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اتنا سامان بہت ہے۔ حدید مسکرا دیا تھا۔ جانتا ہوں تم سب سے الگ ہو، لیکن مجھے لینے دو، مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ پہلی بار تو تمہارے لیے کچھ کر رہا ہوں، تم پر خرچ کر کے مجھے خوشی مل رہی ہے۔ تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں، تم پر تو اپنی ساری سلطنت بھی نچھاور کر سکتا ہوں۔ حدید نے آخری بات اتنے مان سے کہی تھی کہ آئزل ایک دم سے جیسے ساکت رہ گئی۔ وہ اب خاموش ہو گئی اور دوبارہ حدید کو کچھ نہیں کہا۔ وہ بے حد خوش یقین تھی۔ کب سوچا تھا کہ اتنا اچھا نصیب ہوگا، یہ شخص اس سے اس حد تک محبت کرے گا، اس پر خرچ کیے اسے خوشی ملے گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اندر تک سالوں بعد کوئی سکون اترا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جو تکلیفیں اس نے برداشت کی ہیں، اپنے ماں باپ کھوئے تنہا رہ گئی تھی، سب کا اجر ایک ساتھ مل گیا ہے۔ بے شک اللہ انسان کو اجر دیتا ہے۔ وہ دونوں اب ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ ٹیبل تک آیا اور کرسی کھینچتے بیٹھی تو سامنے ہی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ اب وہ اس سے کھانے کا پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی منگوا لے؟ آئزل نے کندھے جھکائے۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری پسند کا کچھ کھاتے ہیں۔ اور آئزل کتنی ہی دیر حدید کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو اب اس کے دل کا حال بھی جاننے لگا تھا۔ حدید نے اسے دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملی۔ بتاؤ کیا منگوائیں؟ آئزل چونکی، پھر اس نے مینیو پر نظر گھمائی۔ بریانی اور سینڈوچ۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ حدید نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کچھ فاصلے پر موجود دو آنکھوں نے نفرت سے یہ منظر دیکھا۔ اس کی نظر یکٹک حدید، سکندر اور آئزل پر ہی تھی۔ کانوں میں کہیں دور سے چٹاخ کی آواز گونجی تھی۔ وہ یونیورسٹی، وہ آئزل کے ہاتھ سے پڑتا تھپڑ۔ اب حدید اپنے والٹ سے کارڈ نکال رہا تھا۔ پھر اس نے وہ کارڈ آئزل کی جانب بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، فی الحال تم رکھ لو، میں تمہارے لیے نیا بنوا دوں گا، تب تک اس پر گزارا کر لو۔ آئزل بے حد حیران ہوئی تھی۔ لیکن میں کیا کروں گی اس کا؟ حدید افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ کیا مطلب کیا کرو گی؟ اپنے پاس رکھو، کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے تمہارے۔ ہر وقت کارڈ ہونا چاہیے، پیسوں کی ضرورت کبھی بھی پڑ جاتی ہے۔ اب کیا ہر وقت مجھ سے مانگو گی؟ آئزل بے حد بے یقین تھی۔ وہ اس حد تک سوچنے لگا تھا جیسے اسے یقین نہ آیا۔ لیکن اتنے سارے پیسوں کی ضرورت مجھے کبھی نہیں پڑی، میں فضول خرچی نہیں کرتی۔ وہ بھی لینے سے انکاری تھی۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑے، اس پر کارڈ رکھا۔ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی رکھو، اپنی ذات پر خرچ کرو، جہاں بھی جیسے بھی دل چاہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جو شوہر سے ہر وقت پیسے مانگتی رہتی ہیں، اور انہیں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر انہیں پیسے نہیں دیتے، اور ایک میری بیوی ہے۔ حدید جیسے بدمزہ ہوا تھا۔ اس بار حدید بھی ہنس دیا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، کچھ دنوں میں تمہارا اکاؤنٹ بھی بنوا دوں گا۔ آئزل مزید حیران ہوئی۔ لیکن ان سب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اب تک کچھ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، مجھ سے ہر بات پر بحث نہ کیا کرو۔ حدید نے سنجیدگی سے حکم سنایا۔ آئزل بس اسے گور کر رہ گئی، پھر کارڈ اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اتنے میں ویٹر ان کے سامنے کھڑا رکھ چکا تھا۔ اب وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ منٹ ہی گزرے تھے جب حدید کا فون بجنے لگا۔ حدید نے چونک کر اسکرین کی جانب دیکھا، کوئی انجان نمبر تھا۔ فی الحال وہ آئزل کے ساتھ سکون سے ڈنر کرنا چاہتا تھا، اس لیے فون کو اگنور کیا۔ آئزل مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کتنے ہفتوں بعد جا کر تو اتنا خوبصورت دن آیا تھا، مگر فون بار بار آنے لگا۔ حدید نے زج ہوتے اس بار کال اٹھائی۔ کانوں میں ارشمان ملک کی آواز گونجی۔ کیسے ہو حدید؟ سکندر کافی مسکرایا جا رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ حدید جو کچھ سخت کہنے والا تھا، ایک دم ہی اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ آئزل کا خیال کرتا کچھ آہستگی سے گرجا۔ پھر چونک کر آس پاس دیکھا۔ ارشمان ملک ہنس دیا تھا۔ ادھر ہوں میں، دائیں جانب، ارشمان نے خود ہی بتا دیا تو حدید نے چہرہ موڑے کچھ فاصلے پر بیٹھے ارشمان ملک کو دیکھا، جو اب ہوا میں اپنا ہاتھ لہرا کر حدید کو ہیلو کہہ رہا تھا۔ حدید نے ایک نظر آئزل کو دیکھا جو اپنے ہی دھیان کھانا کھا رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آج بتا ہی دو ارشمان ملک۔ حدید سکندر موبائل منہ کے پاس کرتا کچھ آہستگی سے گرجا تھا۔ ارشمان ایک بار پھر ہنس دیا۔ مسئلے تو بہت ہیں، ان پر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی جو کھانا کھا رہی ہے اس میں زہر ہے۔ الفاظ تھے یا پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے حدید سکندر کے کانوں میں اتارا تھا، جس کا سارا وجود برف کا ڈھیر بن گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے آئزل کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر بڑے عرصے بعد ایسا سکون آیا تھا۔ اور وہ جو ڈرنک پی رہی تھی اس میں ڈرگز ہیں، جس کا اثر آدھے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی پاگل ہو جائے گی۔ ارشمان نے ایک بار پھر اس کے کانوں میں زہر انڈیلا۔ حدید نے اسی تیزی سے آئزل کی جانب دیکھا جو آدھا گلاس ڈرنک پی چکی تھی۔ ایک پل سے پہلے حدید نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر دور کیا۔ آئزل نے حیرت سے حدید کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ حدید کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتے آئزل پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا، اٹھو چلو گھر چلیں، کھانا باقی گھر جا کے کھائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیبل سے اٹھا چکا تھا۔ جلدی سے اپنے والٹ سے پیسے نکالتے ٹیبل پر رکھے۔
ایک ہاتھ سے اب تک موبائل کان سے لگا ہوا تھا۔ ارشمان ملک اب ہنس رہا تھا۔ سوری، تمہیں بتانا بھول گیا، 2 دن پہلے یہ ریسٹورنٹ میں نے خرید لیا تھا اپنے بزنس کی وجہ سے، اور یہاں کے سارے ویٹر میرے ایک اشارے پر تم دونوں کو اوپر پہنچا سکتے تھے، مگر میں نے چھوڑ دیا۔ یہ صرف ایک ٹریلر تھا حدیث سکندر۔ ہاں، مگر ڈرنک میں ڈرگس واقعی تھی۔ آخری بار عزت سے کہہ رہا ہوں، آئزل کو چھوڑ دو، ورنہ میں اس کی ڈرنک میں اگر ڈرگس ملا سکتا ہوں تو اس کے کھانے میں زہر بھی ملا سکتا ہوں۔ تمہیں سکون سے تو کبھی رہنے نہیں دوں گا۔ ارشمان کی بکواس ابھی حدید کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تیزی سے آئزل کو گاڑی میں بٹھاتے وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، ایسے کہ اب آئزل اس کی آواز نہ سن سکے۔ میری بات کان کھل کر سن لو ارشمان ملک، اگر آج کے بعد میری بیوی تک پہنچنے تو تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر جان نکالوں گا۔ آئندہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو خدا کی قسم تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ تم نے ابھی تک حدید سکندر کی وحشت نہیں دیکھی۔ اس کی خاطر میں اگر جان دے سکتا ہوں تو ساری دنیا بھی تباہ کر سکتا ہوں۔ غصے کے عالم میں گرجتے وہ کال کاٹ گیا۔ دل میں ابھی بھی 440 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ آئزل کو کھو دینے کا خوف لمحوں میں دماغ پر حاوی ہوا تھا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے حدید کی جانب جھک کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ وہ برف کی طرح سرد ہو گیا تھا۔ حدید نے بے ساختہ اسے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا کھانے کی وجہ سے؟ کچھ اور کھانا ہے تو کہیں اور چلتے ہیں۔ حدید نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے سرگوشی سے آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ نہیں، بس گھر چلتے ہیں۔ آئزل سمجھ گئی تھی کچھ برا ہوا تھا جس نے حدید کو اتنا پریشان کیا۔ آئزل کا لہجہ نارمل تھا تو حدید نے سکون کی سانس لی اور گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ نہ جانے اب ڈرگ آئزل کی باڈی پر کیسا ریئیکٹ کرنے والی تھی۔ ارشمان ملک حدید کا بزنس رائیول تھا۔ حدید کو تباہ کرنا ہی اس کا مقصد تھا۔ وہ بزنس کو لے کر کچھ زیادہ ہی پرسنل تھا۔ اس نے 2 بار آئزل پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر دونوں بار ہی حدید کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ارشمان ملک اپنے منصوبے میں ناکام ہوا۔ وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ ارشمان کا آئزل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا وہ اتنا بزدل مرد تھا کہ وہ مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو گھسیٹ رہا تھا؟ مگر اس نے پھر بھی ایک بار اس کے بارے میں آئزل سے پوچھا تھا تو آئزل نے حدید کو سچ بتا دیا تھا کہ 1 سال پہلے یونیورسٹی میں ارشمان ملک نے اس سے بدتمیزی کی تھی اور اس کی ایک رات مانگ رہا تھا، تو غصے میں آئزل نے ساری یونیورسٹی کے سامنے اسے تھپڑ مار کر اس کی اوقات بتائی تھی کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ حدید کو یہ سن کر بہت غصہ چڑھا تھا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ پھر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ حدید کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئزل سے اس تھپڑ کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ آئزل کو لے کر کچھ زیادہ ہی حساس ہونے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے سے پہلے وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ بے بسی سے جلے پیر بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ چکا تھا۔ چند منٹ گزرے جب واش روم کے دروازے کھلے اور آئزل باہر نکلی۔ بلیک کلر کے نائٹ ڈریس میں بالوں کو ہمیشہ کی طرح جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ حدید نے ایک نظر اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ وہ قدم قدم چلتے حدید کی جانب آنے لگی، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حدید بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھتی حدید کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا سکندر، اس نے سرگوشی کی۔ حدید کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ آئزل کے گدھ حصار مضبوط کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور چند پل یوں ہی اس کے بے حد قریب بیٹھی رہی تھی کہ حدید کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے۔ اسے اب خود پر ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ فی الحال بنا آئزل کی مرضی کے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ حدید نے گہری سانس لی، پھر اسے خود سے تھوڑا دور کیا۔ ایسا نہ کیا کرو، کمزور دل ہے میرا، قابو میں نہیں رہے گا۔ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتے وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ آئزل نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب گھوم کر بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ چند پر آئزل اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اسے عجیب سی تکلیف ہونے لگی، وہ اپنے سینے کو مسلنے لگی۔ حدید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ عجیب سی تکلیف کا شکار ہوئی۔ حدید اس کے قریب ہوا۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اپنے گلے کو بھی مسل رہی تھی۔ حدید نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، گلا سرخ ہونے لگا تھا۔ حدید نے سب سے لب بینچ لیے۔ یہ سب کچھ اس ارشمان ملک کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کچھ کرے سکندر، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ جانے کہ حدید کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ کر چیخی۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر آؤ میرے پاس۔ نرمی سے اسے اپنے قریب کیا۔ کچھ دیر وہ اس کی گردن اور گلا دیکھتا رہا، پھر بیڈ سے اٹھا۔ آئزل کو بھی اٹھایا، اس کا بازو پکڑ کر واش روم تک لایا۔ اب وہ واش بیسن کا نل کھول کر اس کا چہرہ دھو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی آئزل کے چہرے پر پڑا تو کچھ بہتر محسوس ہوا۔ وہ کچھ دیر ٹھنڈے پانی سے اس کا چہرہ اور گردن دھوتا رہا۔ اب تو نہیں ہو رہی جلن؟
حدید نے نرمی سے سوال پوچھا۔ آئزل نے نفی میں سر ہلایا۔ حدید اب تولیہ پکڑے اس کا چہرہ اور گلا صاف کر رہا تھا۔ اب مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ 2 منٹ بعد ہی پھر رونے لگی۔ حدید کی گرفت سے نکل کر اس نے شاور کی جانب جانا چاہا۔ کیا کر رہی ہو آئزل؟ حدید نے اسے ٹوکا۔ مجھے ٹھنڈے پانی سے شاور لینا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ اسکندر دیکھیں آگ نکل رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر رکھتی اسے اپنی حالت کا احساس کروا رہی تھی۔ حدید نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، ورنہ وہ اس کی باہوں سے باہر نکلنے کو مچل رہی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم؟ اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے گئی تو بیمار ہو جاؤ گی، چلو۔ وہ زبردستی اسے لے کر واش روم سے باہر نکلا۔ لیکن مجھے ٹھنڈے پانی کے پاس جانا ہے، دیکھیں کتنی آگ لگی ہوئی ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے اسکندر۔ وہ غصے اور خفگی سے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس کچھ دیر ایسا ہوگا، جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، حدید نے کچھ پیار سے کہا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، اس نے غصے سے کہتے حدید سے اپنا ایک ہاتھ آزاد کرواتے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے۔ حدید نے بے ساختہ نظر اس سے دور کی۔ کیا کر رہی ہو آئزل؟ لہجے میں سختی تھی۔ یہ بہت دکھ رہا ہے۔ وہ اپنی شرٹ کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی نشے کی وجہ سے سرخ ہونے لگی۔ حدید جانتا تھا یہ سارا ڈرگ کا اثر ہے۔ دل ہی دل میں وہ ارشمان ملک کو 100 سے زیادہ گالیاں دے چکا تھا۔ آئزل کو پکڑے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے دیکھو، سو جاؤ۔ حدید نہیں چاہتا تھا وہ مزید پریشان ہو۔ اس نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں کتنا سکون ہے نا۔ اب وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ حدید بے ساختہ مسکرا دیا۔ پاگل ہو پوری۔ وہ حدید کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے مزید قریب ہوئی۔ اسکندر۔ کچھ دیر بعد پیار سے پکارا۔ کتنی بار کہا ہے اسکندر مت کہو۔ حدید نے جان بوجھ کر اسے ٹوکا، مگر وہ اس کی بات اگنور کر گئی۔ مجھے آپ کے 6 پیکس دیکھنے ہیں۔ اس کی انوکھی فرمائش پر حدید بے حد حیران ہوا۔ وہ بہت لاڈ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز دکھائیں نا۔ حدید جانتا تھا وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے، ورنہ ایسی بات کہنے پر خود ہی شوٹ کر لیتی۔ مجھے بہکاؤ مت آئزل، ورنہ پھر برا ہوگا۔ حدید نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے وارننگ دی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے دیکھنے ہیں تو دیکھنے ہیں، اور آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جانتی ہوں میں۔ وہ اب کسی بچے کی طرح اس کے سینے سے شرٹ کو ہاتھ میں مٹھی میں دبوچ گئی۔ اچھا، اتنا مان ہے مجھ پہ کہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں، بہت برا کر سکتا ہوں، اس لیے پریشان مت کرو اور سو جاؤ۔ حدید نے دوبارہ اسے سمجھانا چاہا، اور پھر میں ٹھنڈے پانی کے نیچے چلی جاؤں گی۔ معصومیت سے حدید کو دھمکی دی۔ حدید نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ قسم سے کتنی بڑی فلم ہو تم۔ وہ اس کی معصوم دھمکیوں پر ہنس ہی تو رہا تھا۔ آئزل اس کے ہنستے پر مزید غصے میں آ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، ایک تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اوپر سے میری بات بھی نہیں مان رہے۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ غصے سے کہتی حدید کی گردن پر کسی جنگلی بلی کی طرح دانت کاٹ چکی تھی۔ اس کی یہ حرکت حدید کو بے ساختہ کہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنی بری ہوں میں۔ اب وہ غصے سے اس کی گردن پر اپنے ناخن مار رہی تھی۔ حدید ہنستا جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کیا۔ بس بس میری جنگلی بلی۔ حدید نے اس کے غصے سے پھولتی ناک پر لب رکھے۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ تو تمہیں 6 پیکس دیکھنے ہیں میرے؟ حدید کے سوال پر آئزل کی آنکھیں چمکی۔ حدید نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، یاد رکھنا۔ حدید نے اسے صاف وارننگ دی۔ وہ مسکرا رہی تھی کسی بچی کی طرح۔ حدید نے اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے، پھر اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ لو دیکھ لو۔ حدید نے پوری آفر کی۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے آج پہلی بار حدید کو شرٹ کے بنا دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ حدید نے تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اب چھپ کیوں رہی ہو؟ دیکھ لو، صرف تمہاری پراپرٹی ہوں۔ حدید کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا چہرہ دور کرتی اب شرمندہ ہو گئی تھی، مگر حدید کا اب اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ پیچھے ہوتی اپنا چہرہ اب بلینکٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حدید نے اس کے ہاتھوں سے بلینکٹ دور کیا۔ شرم کیوں آ رہی ہے میری جنگلی بلی کو؟ ابھی تو اسے میرے 6 پیکس دیکھنے تھے نا۔ حدید اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ لیکن مجھے نہیں دیکھنا، شرٹ پہنے اپنی، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی تھی۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میں نے پہلے کہا ہے کہ مجھے بہکاؤ مت۔ اب نہیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتا اس بار شرٹ ہی اپنے جسم سے اتار چکا تھا۔ آئزل کا چہرہ مزید تیزی سے سرخ ہوا۔ وہ اب چہرہ جھکا گئی۔ آپ کتنے وہ ہیں؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ حدید کا کہہ ایک بار پھر کمرے میں گونجا۔ کیا وہ؟ اس نے آئزل کو اپنے قریب کیا، ایسے کہ اب اس کی گردن حدید کے بے حد قریب تھی۔ بولو اسکندر کی جان، کیا ہوں میں؟ وہ شرارت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا۔
ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ عدید جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، آئزل کا اسکندر بہت ہینڈسم ہے، عدید نے شرارت سے کہتے اس کی گردن پر رب رکھتے ہلکے سے دانت کاڑے۔ آئزل جو شرمندہ ہو رہی تھی، اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چھوڑے مجھے، وہ عدید کے سینے پر ایک مکہ مار چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تنگ مت کرو، میں برا بن جاؤں گا، اب نہیں چھوڑ سکتا، میرا برا موڈ آن ہو چکا ہے بیوی، وہ شرارت سے کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ آئزل نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر ناکام۔ آپ کیا کرنے والے ہیں اسکندر؟ اس نے معصوم سا منہ بناتے پوچھا۔ میں کہاں کچھ کر رہا ہوں اسکندر کی جان، سب کچھ تو تم کر رہی ہو، میں تو بس تمہیں اپنے بہت قریب کر رہا ہوں، اتنا زیادہ قریب کہ اب تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ عدید کی بات پر آئزل نے بہت مشکل سے سانس لینے کی کوشش کی۔ ایک شرط پر، اس نے عدید کے گال پر اپنی انگلی رکھی۔ عدید بے حد حیران ہوا۔ کیسی شرط؟ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اسکندر کیوں کہو گی، پھر کہنے دوں گا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہا نا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو اسکندر کہنا، بس مجھے اسکندر کہنے دے ورنہ میں آپ کو اتنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس نے معصومیت سے ایک بار پھر دھمکی دی۔ عدید ہنس دیا تھا۔ روک سکتی ہو مجھے؟ نہیں میری جان، تم نہیں روک سکتی، اور اسکندر نہیں کہنا، بس میں کہہ چکا ہوں۔ عدید کی بات سنتے آئزل نے خفگی سے منہ پھلایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت برے ہیں، میری کوئی بھی بات نہیں مانتے، بس اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، مجھے تھوڑا سا اور برا بن لینے دو آج۔ اور اس پر سایہ افغان ہوا۔ آئزل نے گھبرا کر اسے دیکھا اور جلدی سے پیچھے ہوتی سیدھی ہو کر لیٹنا چاہتی تھی، مگر عدید بھی اسی طرح اس کے اوپر جھکا۔ دور نہیں، مجھ سے پہلے اسکندر کہنے دیں۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کہہ لو اسکندر، لیکن پھر بھی یہ بتاؤ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ عدید نے پیار سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بتاؤں گی۔ وہ عدید کی آنکھیں دکھاتی منہ موڑ گئی۔ عدید کا منہ حیرت سے پورا کھل گیا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو آئزل، کتنی بار پوچھا مگر نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس پر سیدھا اس کے چہرے پر جھکا۔ آئزل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام۔ وہ چند ہی لمحوں میں مزاحمت کرنی چھوڑ گئی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، اس نے سرگوشی کی۔ عدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ بات صحیح کہنا، اب تو تم نے صبح بھی ایک تماشا لگانا ہے، جانتا ہوں میں۔ وہ جانتا تھا جیسے ہی صبح آئزل ہوش میں آئے گی پھر ایک تماشا ہی لگا دے گی، مگر اب عدید مزید دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ آئزل کو اپنے گلے پر عدید کے لبوں کا لفظ محسوس ہوا۔ وہ مسکرائی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اسکندر، آپ ایسے ہی ہمیشہ میری حفاظت کریں گے نا؟ بہت مان سے پوچھا۔ عدید نے اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل میری جان، میرے دل کی ملکہ ہو تم پر خراش بھی نہ آنے دوں۔ عدید کے جواب نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا تھا۔ اس کے آخری سرگوشی کی پھر کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ عدید بہت نرمی سے اسے خود میں سموتا اپنے تمام حقوق اور محبت صرف اسے دیتا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی اور اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ عدید کی شرٹ لیس سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ عدید کی شرٹ میں اس کا وجود چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی عدید کی قربت رنگ پھوٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ عدید کے چہرے پر آج مسکراہٹ ہی لگ تھی۔ اس نے آئزل کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کا سر مزید اپنے سینے میں چھپائے ہزار مضبوط کرتے، اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیتے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ مسلسل بجتے فون سے کھلی اور اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی حیرانی سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ عدید کا موبائل تھا جو سائڈ ٹیبل پر پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ آئزل کو محسوس ہوا وہ اوندے منہ سو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے حواس بحال کرتی رہی، نظر سیدھا دیوار پر لگے وال کلاک تک گئی تو اسے پتہ چلا کہ دن کے 10 بج چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگی تھی، ایک لمبی نیند، مگر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، موبائل کی آواز کسی دھماکے کی طرح کان میں بج رہی تھی۔ اس کا سر پھٹنے لگا۔ اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل سے عدید کا موبائل پکڑا اور اس پر سائلنٹ کر دیا۔ نہ جانے کس کا فون آ رہا تھا اور اس نے غور نہیں کیا۔ ایک دم سے کمرے میں سکون چھا گیا، ساتھ ہی آئزل کو اپنا دماغ پرسکون ہوتا محسوس ہونے لگا۔ نیند تو ویسے ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، ایک دم سے اپنا سر پکڑا تھا، ایک دم ہی چلی تھی جب سارا جسم درد سے چور ہوتا محسوس ہوا۔ آئزل کے چہرے پر درد کے تاثرات ابھرے۔ اسے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن اسے ہوا کیا تھا؟ اس کی نگاہ شیشے تک اٹھی اور اگلے ہی پل وہ ساری پتھر ہو گئی۔ اسے حیرانی سے خود کو دیکھا۔ وہ اس وقت عدید کی شرٹ میں تھی۔ آئزل کا دماغ جیسے وقت سے اٹھ گیا۔ سر پر کسی نے سارے بنگلے کی عمارت دے ماری۔ بمشکل وہ چلتی ہوئی ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر سر سے پیر تک اپنا حلیہ دیکھا، اپنے بال گردن سے پیچھے کیا تو گردن پر جگہ جگہ سرخ نشان ہو چکی تھی۔
کل رات کیا ہوا تھا یہ سمجھنا اب زیادہ مشکل نہ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنا گلا اور گردن دیکھ رہی تھی، پھر ایک دم سے اپنے سارے جسم سے بہت تیز درد کا احساس ہوا۔ آنکھوں میں پانی اکٹھا ہوا، مزید کھڑے رہنا محال لگا۔ وہ وہیں سٹول کھینچے بیٹھ گئی۔ کل رات کے تمام مناظر یاد کرنے چاہے، مگر اتنا یاد تھا کہ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد گھر آئے تھے۔ اس کے بعد کچھ بھی واضح یاد کیوں نہیں آ رہا؟ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، حدید کا واش روم سے باہر نکلنا محسوس نہ کر سکی تھی۔ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ شاور لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ اب اپنے بالوں میں تولیہ پھیرتا انہیں خشک کر رہا تھا۔ جب نظر آئزل تک گئی تو وہ مسکرا دیا تھا، پھر تولیہ وہیں صوفے پر پھیلاتے اس کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ۔ جھکتے اس نے بالوں پر لب رکھے تھے۔ آئزل جیسے ایک دم سے کسی خواب سے جاگی۔ اس نے حیرت سے حدید کو دیکھا، جو اب اس کے پاس ہی کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے جیسے اٹکتی سانسوں کے دوران پوچھا۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا تھا؟ الٹا سوال کیا۔ وہی جو ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ مسکراہٹ دبائے حدید نے سرگوشی کی اور آئزل کی سانس وہیں کہیں حلق میں ہی اٹک گئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میری اجازت کے بنا؟ شدت گریہ سے اس کی آواز کانپی۔ حدید تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کا یہی رد عمل ہوگا۔ میں نے کیا کیا؟ یہ تم مجھ پر سراسر الزام نہ لگاؤ۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی مجھے آپ کے 6 پیکس دیکھنے ہیں، ورنہ میں ٹھنڈے پانی کے نیچے جا کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ دیکھو، اتنی زور سے کاٹا تم نے مجھے جنگلی بلی۔ حدید نے اپنی گردن اسے دکھائی، جہاں اب تک آئزل کے کاٹنے کی وجہ سے سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ جب اتنی خوبصورت بیوی خود پاس آئے تو کون کافر پیچھے رہتا ہے؟ حدید کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آئزل نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ مجھے ٹھنڈے پانی سے شاور لینا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ سکندر دیکھیں، آگ نکل رہی ہے۔ مجھے آپ کے 6 پیکس دیکھنے ہیں۔ مجھے بہکاؤ مت آئزل، ورنہ پھر بہت برا ہوگا۔ مجھے سکندر کہنے دے، ورنہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ایک دم سے جیسے وہ زمین کے اندر تک دھس گئی تھی، بیکی آنکھیں اٹھائے حدید کو دیکھا۔ میں ہوش میں نہیں تھی۔ لیکن آپ تو ہوش میں تھے نا؟ میں پاگل ہو گئی تھی تو ایک تھپڑ مار دیتے، لیکن آپ… حدید کے چہرے پر ابھی بھی ویسے ہی مسکراہٹ تھی۔ آئزل، بیوی ہو تم میری، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ رہنا ہے اب۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے اب تمہارے ساتھ رہنا ہے، تو پھر کل رات کیا ہوا اس میں اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مانا تم ہوش میں نہیں تھی، مگر تم میری بیوی ہو۔ جب بھی میرے قریب آؤ گی میں تمہیں اپنے قریب کروں گا۔ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنی نئی زندگی شروع کرنی تھی، تو پھر وہ کبھی کل کیوں نہیں؟ حدید بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں چاہتی تھی۔ حدید مسکرا دیا تھا، دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ریلیکس رہو، تم ہر بات کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی ہو۔ وہ اسے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ وہ حدید سے دور ہونا ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ حدید بھی گہری سانس لیتا اس کے پیچھے ہی آیا۔ وہ کبڈ کھول کر جو بھی ڈریس ہاتھ میں آیا وہ نکال چکی تھی۔ حدید اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ ساکت سی رہ گئی۔ وہ اسے اپنے پیچھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تمہیں بتانا بھول گیا، میری شرٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ قسم سے تم سے محبت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ حدید کی بات پر آئزل سرخ ہوئی۔ حدید ہنوز مسکرا رہا تھا۔ آپ کی شرٹ مائی فٹ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ اس بار کچھ خفگی سے بولی۔ حدید نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کرو کسی بھی مرد کو اپنی بیوی کے سامنے شرم نہیں آتی۔ حق حلال کی بیوی ہو میری، شرم کیوں کروں؟ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ حدید نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا چکے تھے کہ اب وہ اس رشتے کو ایکسپیکٹ کر چکی ہے۔ شمان ملک کے وار اب بھی جاری تھے۔ وہ ہر طرح سے حدید کو بزنس میں ہرانا چاہتا تھا، مگر جب حدید کے سامنے آئزل کو دیکھتا تو تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ نہ جانے کیوں اسے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ ان دونوں کو الگ کر دے گا۔ وہ تھپڑ جو اسے آئزل نے مارا تھا آج بھی اس کی گونج کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ مہینے بعد مزید مہینے سرک گئے تھے۔ حدید اور آئزل کی زندگی میں خوشیاں آ چکی تھی۔ اب تو بہت جلد ان کی زندگی میں ایک تیسرا ننھا مہمان آنے والا تھا۔ وہ آج کل بہت خوش رہتا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر آئزل بھی خوش تھی اور اسے اتنی محبت کرتا ہے۔ دن اب اپنی رفتار میں گزرنے لگے تھے۔ زندگی بہت بدل گئی تھی۔ اب وہ آدھی رات کو 2 بجے بھی کہہ دیتی کہ اسے کوئی چیز کھانی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے، اسے کریونگ ہو رہی ہے، تو آدھی رات کو اسے وہ چیز لا کر دیتا تھا، بے شک اس کے لیے اسے مارکیٹ ہی کیوں نہ جانا پڑتا، بے شک آدھی رات کو اس کے لیے اپنی نیند قربان کیے گاڑی سڑکوں پر کیوں نہ دوڑانی پڑتی۔ وہ پھر بھی جاتا تھا، کیونکہ اب وہ جملہ بولنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا ہے،
کیونکہ وہ جانتی تھی یہ شخص اس کا سکندر تھا جو اس پر اپنی جان بھی چھڑکتا تھا، جو آدھی رات کو اس کے لیے فروٹ چاٹ، آئس کریم، پیزا، برگرز، شوارما، نگٹس، ہر چیز لا کر حاضر کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت میں انسان عاجز نہیں آتا اور نہ ہی تھکتا ہے۔ وہ کافی دنوں سے اس سے فرمائش کر رہی تھی کہ اسے گھر سے باہر جانا ہے، اور اب گھر میں بند رہ کر بور ہو رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی قید خانے میں قید ہے۔ حدید اسے کہیں دور لے کر جایا نہیں سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کیا تھا، اس لیے آج وہ اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ وہ حیران تھی، ان کا کوئی فارم ہاؤس بھی تھا اسلام آباد شہر سے دور پہاڑوں کے قریب۔ وہ فارم ہاؤس بہت پرسکون اور بہت خوبصورت تھا۔ ان دونوں نے سارا دن فارم ہاؤس پر گزارا، ایک ساتھ مستی کی، بہت ساری باتیں کی، ایسی باتیں جو اس نے کب کب کہاں کہاں کس کس موقع پر اس سے بات کرنے کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ حدید نے آج کام سے آف کر رکھا تھا کیونکہ آج کا دن وہ صرف اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس کے گارڈن میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو آج تنگ کر دیا نا، آپ مجھ سے عاجز آ گئے ہوں گے۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تو وہ واحد عورت ہو جس میں بنا تھکے دن رات دیکھ سکتا ہوں۔ تمہارے لیے میں پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ تم سے باتیں کرتے کرتے گھنٹوں گزار سکتا ہوں۔ تمہاری ہر ناراضگی بھری باتیں سن سکتا ہوں۔ تمہیں ساری زندگی بنا سکتا ہوں۔ میں دنیا کی ہر آسائش کو تم سے وار کر تمہارا خالی ہاتھ پکڑ کر چل سکتا ہوں۔ میری روح کو بس تمہارے نام کا ہی سہارا کافی ہے۔ تم میری ہو اور میں بس تمہارا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی خود کو مجھ سے جدا مت کرنا۔ اس نے آخری بات کس قدر خوف کے زیر اثر کہی تھی وہی جانتا تھا۔ آئزل جو کسی سحر میں لپٹی اسے سن رہی تھی، بات کے آخر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے واقعی اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا، اور اس کی قسمت میں یہ شخص تھا جو اس کا نصیب تھی، کیونکہ وہ حدید سکندر کی بیوی تھی۔ آپ کو پتہ ہے عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، وہ لمحوں میں اس کے پاگل ہو سکتا ہے، مگر مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں سکتی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پر ایسا اثر کر دیا ہے، میں ساری زندگی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ حدید چہرہ جھکائے ہنس پڑا۔ تو کس نے کہا ہے کہ تم سنبھلو؟ میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے۔ آگے بڑھتے حدید نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اب اپنا پلکیں چپکائے آئزل کو دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ نظر بہت خاص تھی، بہت الگ۔ وہ پہلے بھی اسے دیکھتا تھا، وہ اس کی نگاہوں کی عادی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخر اس نے زد ہوتے پوچھ ہی لیا۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ تم میرے پاس ہو، میری ملکیت ہو، میرے بے حد قریب ہو، اور صرف میری ہو۔ اس کے اس جواب پر آئزل پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتی رہی۔ اور تم کیا دیکھ رہی ہو؟ آئزل بس مسکرا دی، کچھ نہیں کہا۔ حدید نے ٹائم دیکھا تو 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے، یہاں پر رات رکنا زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ آئزل نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے بھی اب اسے حدید کے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اس کمرے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کیونکہ وہ اب اس کمرہ بھی تھا۔ 8 بجے کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس سے باہر نکل آئے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ابھی انہیں سفر کرتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب حدید کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے شیشے سے پیچھے دیکھا تو کوئی گاڑی تھی۔ حدید نے ڈیش بورڈ کھولا، اپنی گن کی تصدیق کی، گن ہاتھ میں پکڑی۔ آئزل کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ حدید کے چہرے پر اس وقت رات کی سیاہی کی طرح سنجیدگی تھی۔ سب ٹھیک ہے، پرسکون ہو کر بیٹھی رہو۔ حدید نے گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھا دی، مگر وہ جان گیا تھا کہ اس کا پیچھا کون کر رہا ہے۔ ارشمان ملک، آج تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہے، حدید دل میں عہد کر چکا تھا۔ اچانک ہوا کو چیرتی ایک گولی آئی اور حدید کی گاڑی کے ٹائر میں جا لگی۔ ٹائر بلاسٹ ہوا تھا۔ آئزل کا دل گھبرانے لگا۔ حدید نے بہت مشکل سے گاڑی کو بریک ماری۔ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ حدید نے پیچھے دیکھا جہاں پر 2 گاڑیاں آ رہی تھیں اور اپنے ساتھ گارڈز لایا تھا۔ حدید کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر تو ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی تھی جو اس کی زندگی تھی، جس کے اندر ایک نئی زندگی پل رہی تھی۔ آئزل نے خوفزدہ نگاہوں سے پیچھے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مقابل کون ہے۔ سکندر۔ اس نے گھبرا کر حدید کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ساتھ ہوں نا تمہارے۔ حدید جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر اس کی طرف آیا، دروازہ کھولا، سیٹ بیلٹ کھول کر آئزل کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، یہاں سے بھاگنا نہیں۔ آس پاس گھنے جنگل اور پہاڑ تھے، وہ سنسان سڑک تھی۔
یہ شہر سے دور سنسان علاقہ تھا۔ آئزل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ تیزی سے سامنے موجود گھنے درختوں والے اس جنگل میں گھس گیا۔ ارشمان ملک اپنی گاڑی سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ آج تم دونوں کا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ حدید سکندر، تم نے مجھے میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں تم سے تمہاری بیوی بچہ ایک ساتھ چھینوں گا۔ ایک زہریلی سرگوشی کرتے وہ ان کے پیچھے اس جنگل میں داخل ہو رہا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی اس کی وجہ سے ارشمان کا بزنس میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ بس اس سے زیادہ وہ حدید سکندر کو زندہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کی سیاہی پھر ایک کہانی لکھنے والی تھی، زندگی اور موت کی کہانی، بقا اور خون کی کہانی۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون مرنے والا ہے اور کسے آزادی ملنے والی تھی۔ اسلام آباد شہر پر رات کے اس پہر گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ لوگ مصروف تھے، زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، مگر اسلام آباد سے میلوں دور مارگلا کی پہاڑیوں میں موت کی سازش چل رہی تھی۔ اندھیرا جنگلی، اوپر سے پتھریلی زمین، جسے چلتے چلتے اب چکر آنے لگے تھے۔ ایک جگہ آ کر اس کی بس ہو گئی۔ بس میں مزید نہیں چل سکتی، مجھے چکر آ رہے ہیں سکندر۔ حدید کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ لرزا۔ حدید رک گیا، اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اگر ہم رکے تو جان کا خطرہ ہے، تھوڑی سی ہمت کرو میری جان، بس تھوڑی دیر، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا جو اپنا سانس درست کر رہی تھی۔ اس بات پر خشمگین نگاہوں سے حدید کو گورا۔ حالت دیکھی آپ نے میری، اس حالت میں اب مزید ایک قدم نہیں چل سکتی۔ وہ بے ساختہ رونے لگی، آنسو آنکھوں سے بہتے گالوں تک آئے۔ کاش وہ دن زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا جب میں نے ارشمان ملک کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ اب اس دن کو کوس رہی تھی۔ ساری غلطی میری ہے، غصے سے بڑبڑاتے وہ حدید کو مزید قریب ہوئی۔ مجھے پانی چاہیے۔ اسے اپنے گلے میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ حدید کی آنکھیں ضبط کے باعث لال ہونے لگی تھی۔ آئزل، اس نے بے بسی سے پکارا۔ آئزل نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ کیا آئزل؟ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں میری حالت؟ اتنا بھی احساس نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ حدید کی نگاہ اس کی چادر سے کور وجود پر گئی۔ اس کی پریگننسی کا 5واں ماہ شروع ہو چکا تھا اور اب اس کا وجود نمایاں ہوتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ حدید نے گہری سانس لی۔ اگست کے دن شروع تھے، اس وجہ سے آج کل بارش بھی ہو رہی تھی۔ نیچے زمین گیلی اور گدلی تھی۔ نرمی سے اپنا ایک بازو کھولے اس کے ساتھ لگایا اور اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سب آپ کی غلطی ہے، آپ قصوروار ہیں۔ رونے کے ساتھ اس کے کندھے پر مکے برسانے کا کام جاری تھا۔ آئی ایم سوری، وہ معافی مانگ رہا تھا۔ ہاں، وہ اس عورت سے ہر عمل کی معافی مانگ سکتا تھا، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ حدید کی نگاہ آس پاس گھوم رہی تھی۔ قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، بہت قریب۔ حدید نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ دوسرے ہاتھ میں گن تھی۔ ہم رک نہیں سکتے، یہاں سے چلنا ہوگا۔ مگر آئزل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، مر جاؤں گی۔ وہ اب بھی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ حدید اسی طرح اسے اپنے حصار میں لیتا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب وہ اپنا موبائل نکالے اپنے گارڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی فکر کس کافر کو تھی، فکر تو صرف بیوی اور بچے کی تھی۔ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ حدید کا دل چاہا موبائل اٹھا کر کسی پتھر پر دے مارے۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب آس پاس کوئی نہیں ہے تو آئزل کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ موبائل پر تھا اور سگنلز ڈھونڈ رہا تھا۔ آئزل کا سانس پھول چکا تھا۔ حدید نے اسے وہاں پتھر پر بٹھایا۔ یہاں بیٹھو، کچھ دیر سانس لو، سکون محسوس ہوگا۔ حدید کی ساری حصے بیدار تھیں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھ گئی۔ حدید اب تھوڑی اونچائی پر جا کر سگنلز ڈھونڈنے لگا جب کانوں میں گوٹی گوٹی سسکی پڑی۔ سکندر، خوف میں لپٹی ایک آواز۔ حدید نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا اور سامنے کا منظر روح کھینچ گیا۔ آئزل کے پیچھے ایک گارڈ کھڑا تھا اور اس کی گن آئزل کی گردن پر تھی۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ آئزل کے بالوں کو دبوچے ہوئے تھا۔ کسی نے حدید سکندر کے وجود میں شرارے پھوڑ دیے۔ وہ آئزل کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ وہ اپنا سانس روکے اس مرد کے شکنجے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف اس مرد کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی بیوی کو پکڑ رکھا تھا۔ کسی غیر مرد کی ہمت کیسے ہوئی اس کی بیوی کو چھونے کی؟ حدید نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں کے پاس پڑا ایک چھوٹا پتھر جو وہ نیچے محسوس کر سکتا تھا، اسے صرف ایک ٹھوکر ماری تھی اور وہ پتھر کا ٹکڑا ہوا میں اچھلتا ہوا سیدھا اس مرد کی آنکھ میں جا لگا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوا۔ حدید برق رفتاری سے آئزل تک پہنچا اور ایک جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ اب جا کر آئزل کا سانس بحال ہوا۔ دوسرے ہاتھ نے حدید نے اس کی گن پکڑی اور اسی کے سر پر دے ماری۔ وہ پہلے وار سے سنبھل نہ تھا کہ دوسرا وار اسے مزید تکلیف دے گیا۔ حدید کا ایک ہاتھ آئزل کے گرد تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس شخص کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔
اس کا ہاتھ اس قدر سختی اور مضبوطی سے اس مرد کی گردن پر تھا کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔ آئزل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے حدید کا ایسا جنونی روپ دیکھا تھا۔ وہ اس اندھیرے میں حدید کے چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی حدید اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ حدید نے اسے دوسرے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ آئزل نے مضبوطی سے اس کا بایاں بازو پکڑ لیا۔ حدید کے بائیں ہاتھ میں گن تھی اور دائیں ہاتھ میں اس شخص کی گردن تھی۔ ہمت کیسے کی میری بیوی کو چھونے کی؟ حدید نہایت ہی سرد لہجے میں داڑا اور حدید کے دونوں بازوؤں پر اپنے ہاتھ مار کر اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حدید کی پکڑ سخت تھی، فولاد کی طرح۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جو آئزل کے گرد حصار بناتے تھے، یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جن کی گرفت نازک اور تحفظ بری ہوتی تھی، یہ وہ ہاتھ تھے جو کسی کی گردن پر پڑتے تو اس کی سانسیں روک دیتے تھے، اور اب بھی اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حدید کا وہ ہاتھ اس کی گردن سے دور نہ ہو سکا۔ تمہیں کیا لگا تھا میری بیوی کو اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے چھوؤ گے تو میں تمہاری زندگی بخش دوں گا؟ میری دشمنی صرف اس ارشمان ملک سے تھی، میں تم میں سے کسی بھی گارڈ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر میری بیوی کو چھوا کیسے؟ وہ اتنی شدت سے داڑا کہ آئزل بدک کر پیچھے 2 قدم ہٹی۔ تمہیں کیا لگا تھا اسے ہاتھ لگاؤ گے تو میں تمہارا ہاتھ جڑ سے نہیں اکھاڑوں گا؟ اس کے کانوں میں زہر پھونکتے حدید نے گرفت سخت کر دی تھی۔ وہ شخص چند لمحے پھڑپھڑا رہا تھا، پھر ایک دم اس کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے بے جان جسم زمین پر پھینک دیا تھا، وہ مر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ آئزل کو چکر آنے لگے۔ حدید جانتا تھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ کم سے کم اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اب اندھیرے میں آس پاس دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے دوبارہ یہ نہیں کہا کہ وہ تھک گئی ہے یا بھی وہ چل نہیں سکے گی، کیونکہ چند منٹ پہلے اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ اب تک اسے اپنے گلے پر بندوق کی وہ ٹھنڈی نالی کسی بچھو کی طرح ڈنگ مارتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر بادل برسنے لگے۔ وہ دونوں اب جنگل کے سب سے گھنے حصے میں تھے۔ آئزل نے بچی کچی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اسکندر، ٹھنڈی ہواؤں سے سرسراتی ایک سرگوشی۔ حدید نے چہرہ موڑے اسے دیکھا، جو اس کی باہوں کے حصار میں اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حدید کی جان حلق میں اٹکی۔ آئزل، آئزل، وہ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر آئزل کا جسم اس کی باہوں میں ساکت ہو گیا۔ حدید نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگاتے جیسے ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہا، اور ایسے اسے ہی باہوں میں اٹھائے دوبارہ چلنے لگا۔ اسے آئزل کو ایک محفوظ مقام پر لے کر جانا تھا۔ اب وہ راستہ بدل چکا تھا۔ پہلے وہ آئزل کو لے کر جنگل کے اندرونی حصے میں جا رہا تھا، اب وہ واپس باہر سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ سے ان پہاڑوں میں داخل ہوئے تھے اور دوسری جگہ سے باہر نکلنے والے تھے۔ حدید نے موبائل پر نقشہ کھول رکھا تھا، اور ایک بار بھی نہ تو وہ لڑکھڑایا، نہ گرا، نہ پھسلا، کیونکہ اس کا ہر قدم مضبوط تھا۔ حدید اب نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ اچانک اس اندھیرے میں ایک بڑا سا سایہ محسوس ہوا۔ ہلکی سی بوندا باندی اب تیز بارش کی صورت بدل چکی تھی۔ حدید قریب آیا تو دیکھا وہ لکڑی اور سوکھے پتوں سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ حدید کے چہرے پر کچھ تاثر نہ آیا، ہاں البتہ سکون ضرور تھا۔ وہ آئزل کو لے کر اس جھونپڑی میں داخل ہوا، نہ جانے کس نے بنائی ہوتی، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے یا پھر فیری ٹیل کی کوئی کہانی جہاں بٹکے کو گھر مل گیا ہو۔ اندر اندھیرا تھا۔ حدید نے موبائل کی لائٹ جلائی تو اسے وہاں ایک لکڑی کا بینچ نظر آیا۔ اس پر نرم سوکھی گھاس سے ایک نرم سا بستر بنایا گیا تھا۔ یہاں نہ تو کوئی بندہ تھا اور نہ زیرو۔ حدید آگے بڑھا اور آئزل کو اس بستر پر لٹا کر اچھے سے اس کے گرد چادر ٹھیک کی، کیونکہ موسم بہت سرد ہو چکا تھا۔ بارش اب بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ اگر وہ یہاں اس چھت تلے نہ ہوتے تو اب تک ان دونوں کی کلفی جم چکی ہوتی۔ حدید کی آنکھوں میں بڑے عرصے بعد نمی چمکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ وہ جیسے بے ہوشی میں بھی اس کا تحفظ برا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے حدید پیچھے ہوتا آئزل کے ہاتھ میں اس کی شرٹ آ چکی تھی۔ بند آنکھوں سے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ حلق میں ہی اٹکتے جا رہے تھے۔ اسکندر کہیں مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ نیم بے ہوشی میں ایک سرگوشی ابھری۔ وہ صرف ایک سرگوشی نہیں تھی، بلکہ وہ تڑپ تھی، فریاد تھی، وہ سب کچھ تھا۔ اب چاہ کر بھی حدید اپنی آنکھوں کی نمی قابو نہ کر سکا تھا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسل چکے تھے۔ اس بار اس کی آنکھوں پر لب رکھے جب اسے محسوس ہوا آس پاس کوئی ہے۔ حدید جیسے چکنا ہوا۔ آئزل پر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ باہر نکلا تو اسے بالکل سامنے چند میٹر کے فاصلے پر بارش میں بھیگتا ارشمان ملک کھڑا تھا۔ حدید کی آنکھوں کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔
وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ حدید کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں چھپایا ہے ان دونوں کو۔ گردن ترچھی کیے اس نے اس جھونپڑی کو دیکھا جس کے عین سامنے حدید کسی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم قریب آیا۔ حدید نے برق رفتاری سے اپنی کمر میں رسی گن باہر نکالی اور تیزی سے گولی ارشمان ملک کی ٹانگ میں دے ماری۔ آج وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ تو طے تھا۔ یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ساری وادی میں ٹھگ کی آواز گونجی۔ ارشمان ملک نے اسے زیادہ ہلکے میں لے لیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ بھاگے کیونکہ حدید کے پاس گن نہیں تھی۔ دشمن کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کو ہلکے میں لیتا ہے۔ جب وہ پرسکون ہوتا ہے تبھی وار کیا جائے تو وار خالی نہیں جاتا، اور حدید نے برق رفتاری سے اسے آسمان سے زمین پر لا پھینکا تھا۔ حدید نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا ایک اور گولی اس کی دوسری ٹانگ میں دے ماری تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میرے خاندان تک جاؤ گے تو میں بس تماشا دیکھوں گا؟ اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے؟ وہ ارشمان ملک کے قریب آ رہا تھا جو زمین پر گھٹنوں کے بل گرا اپنی درد قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے بیوی بچے تک جاؤ گے اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا؟ میرے ہوتے تم اس تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس تک جانے کے لیے مجھے مارنا ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا سامنا مجھ سے ہوگا۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ارشمان ملک کے پاس آ کر رکا۔ دونوں بارش میں بہت بری طرح بھیگ چکے تھے۔ حدید نے اپنی گن کی نال اس کے سر پر بیچ رکھی۔ آج میں تمہیں مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی بچے کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے سو ارشمان ملک کے قتل فرض ہے مجھ پر۔ اس کی ان باتوں کے آخر میں ارشمان ہنسا، ایک خوفزدہ اور ہارنے جیسی ہنسی۔ مجھے مار دو گے تو اپنے لیے مصیبت مول لو گے، سوچ لو۔ وہ جیسے وارن کر رہا تھا۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایسی 100 مصیبتیں حل کر سکتا ہوں، تم بس جہنم میں جانے کی تیاری کرو۔ پھر حدید کا ہاتھ اپنے ماتھے تک گیا، ایک سلام ارشمان ملک کو پیش کیا، ہیپی جرنی، اور اگلے ہی پل ٹاگ کی آواز نے پورا جنگل ہلا ڈالا۔ گولی ارشمان ملک کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کا بے جان وجود زمین پر گرا۔ حدید نے اگلی گولی اس کے چہرے پر دے ماری، پھر باقی 2 گولیاں اس کے سینے میں مار دی۔ آخری 3 گولیاں صرف اپنے اندر جلتی آگ پر قابو پانے کے لیے ماری تھی، ورنہ وہ مر چکا تھا۔ گولی چہرے پر لگنے سے اس کی شکل تباہ ہو چکی تھی۔ حدید سکندر کے سینے میں سکون اتر گیا۔ بنا دوسری نظر اس لاش پر ڈالے وہ پلٹ گیا۔ حدید اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ آئزل اٹھو، گھر چلیں۔ وہ آدھے گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھا اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش کا زور کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ اب تو حدید کے اپنے گیلے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے، خشک ہو چکے تھے۔ دفتر اس کے موبائل پر ایک میسج ٹون بجی۔ حدید نے موبائل دیکھا تو گارڈ کا میسج تھا۔ وہ سڑک پر آ چکا تھا۔ اب اگلا سفر حدید کو طے کرنا تھا۔ حدید نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ باقی گارڈ کہاں گئے؟ حدید کو قطعاً پرواہ نہ تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کو لیے اس جہنم جیسے ماحول سے دور جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اب دور ہوتی جا رہی تھی۔ اسلام آباد شہر کا اگلا دن خوشگوار اترا۔ موسم حسین ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے، مصروف تھے۔ لوگوں کے ہجوم سے نکل کر اگر ہم سکندر ہاؤس کے دوسرے فلور پر موجود حدید سکندر کے کمرے کی ونڈو کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں تو منظر واضح نظر آئے گا۔ نرم گرم بیڈ پر بائیں جانب کروٹ لیے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ لباس وہی تھا، رات والا، البتہ چادر اس کے صوفے پر پڑی تھی۔ دوپٹہ تکیے کے پاس پڑا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز کمبل میں چھپی وہ سو رہی تھی۔ اتنے میں واش روم کے دروازہ کھلا اور حدید سکندر کا چہرہ نمودار ہوا۔ شاور لے کر فریش ہوتا وہ واش روم سے باہر نکلا تو کافی فریش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ تاثرات میں واضح خوشی اور سرشاری سی تھی۔ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں تولیہ پھیر رہا تھا۔ اتنے میں بیڈ پہ موجود اس نازک وجود نے حرکت کی۔ وہ جیسے اب ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھولی تو نظریں چھت تک گئیں، پھر نظر سارے کمرے میں گھومتی اس تک گئی۔ آہستہ آہستہ عزل کے حواس بحال ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوما۔ گاڑی کے ٹائر پر گولی لگنا، جنگل میں جانا، وہ بندوق کی ٹھنڈی نالی اب تک اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر، اس نے کسی خوف کے زیر اثر اسے پکارا۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ پلٹا اور اس تک آیا۔ وہ کسی سحر کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کل رات وہ خوفناک منظر کوئی خواب تھا؟ حدید اس کے مزید قریب آ رکا تھا۔ جی سکندر کی جان، اپنے اصلی نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب جھکتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ کیا کل رات میں نے کوئی خوفزدہ خواب دیکھا ہے؟ وہ جنگل میں جانا، وہ ارشمان ملک کا وہاں ہونا۔ وہ شدید الجھی ہوئی تھی۔ پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھائے گلاس اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔
وہ سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ نہیں، وہ سب سچ تھا، حدید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ آئزل کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیا؟ تو پھر ارشمان ملک کو کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لرزا۔ حدید نے اسے نرمی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے سائے ٹیبل پر رکھا۔ مار دیا اسے؟ تم نے کہا تھا نا مار دو، تو مار دیا۔ حدید اتنا پرسکون تھا جیسے کوئی چونٹی مارنے کی بات ہو رہی ہو۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ساکت سی بیٹھی حیرت کا شکار اسے دیکھ رہی تھی، نگاہیں ایک پل کے لیے بھی حدید کے چہرے سے دور نہ ہوئیں۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایسے مذاق نہیں کرتا بیوی، یہ حقیقت ہے جان۔ محبت سے اس کا گال سے ہلایا، پھر حدید نے آئزل کے چہرے پر چمک ابھرتی دیکھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ اب حیرت کا سارا تاثر غائب ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ وہ حدید کے قریب ہوئی، بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی تھی، جیسے شکر کا اظہار ہو۔ حدید کو ایک اعزاز محسوس ہوا۔ اسکندر سنیں۔ کچھ دیر بعد اس نے حدید کو مخاطب کیا۔ وہ جو اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں مودے کسی الگ ہی جہان میں تھا، اس نے محض ہم کہا۔ وہ مجھے وہاں سے چاکلیٹ تو لا دیں۔ ہاتھ سے روم ریفریجریٹر کی طرف اشارہ کیا۔ سارا افسون لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ اس نے حیرت سے چہرہ پیچھے کیے آئزل کو دیکھا۔ کیا کہا؟ اسے لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ نا جلدی جائیں، مجھے بھی چاکلیٹ کھانی ہے۔ حدید چند پل افسوس سے اسے دیکھتا رہا، پھر روم ریفریجریٹر تک گیا۔ اب وہ وہاں سے چاکلیٹ نکال رہا تھا۔ واپس آئزل تک آیا اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں رکھی۔ آئزل نے جھٹ سے بنا لمحہ ضائع کیے پکڑ لی۔ حدید دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے چاکلیٹ کوری اور آدھی کیے ایک حصے حدید کی جانب بڑھایا۔ حدید نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیں کھائیں؟ وہ اصرار کر رہی تھی۔ حدید نے چاکلیٹ پکڑ لی۔ تمہیں تو سمجھ آتی ہے، مگر میں کس خوشی میں کھاؤں؟ آئزل نے مسکرا کر دانتوں سے چاکلیٹ کاٹی۔ اب مزے سے اسے کھا رہی تھی۔ ارشمان ملک کی موت کی خوشی میں۔ یہ اس کی موت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اس خوشی میں، کیونکہ ہم میٹھا خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ وہ بات کرتے اب ایک مختلف آئزل لگ رہی تھی۔ وہ آئزل نہیں تھی جسے حدید جانتا تھا۔ وہ کسی کی موت کے سیلیبریٹ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ ارشمان ملک کی موت پر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر وہ آزاد تھی، ہر طرح کے خوف سے۔ قسم سے آدھی پاگل ہو تو۔ حدید نے چاکلیٹ کھاتے خفگی سے منہ پھیلا کر جیسے اس بات پر یقین کیا۔ اب آدھی پاگل ہوں یا پوری، آپ کی قسمت تو پھوٹ چکی ہے میرے ساتھ۔ اب تو ساری زندگی اس آدھی پاگل کو بھگتنا ہی ہوگا۔ حدید نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی، مگر مجھے اس معاشرے نے ایسا بنا دیا ہے کہ میں دشمنوں کی موت پر خوش ہوں۔ چلیں اب جائیں اور میرے لیے ایک اچھا سا ناشتہ لے کر آئیں۔ وہ اپنے بال جھٹکتی حکم دینے والے انداز میں ایک ادا سے بولی کہ حدید اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی پل دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ بالآخر وہ محفوظ تھی اور اس کی اولاد بھی کمرے میں اب بھی دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ خوشیوں کی لہر ایک بار پھر سارے وجود میں اتر کر سرشار کر رہی تھی۔ بالآخر سازش ناکام ہو چکی تھی۔